صرف مسلمانوں کی تو نہیں ہے. اور the other point that comes to my mind is کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر اس کے مطابق تو پھر ٹھیک ہے جو ویسٹ دکھا رہا ہے, جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہی واقعی ہم ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں ایسا جس کو I think it's a bit of both. Frankly میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے متفق ہوں, اور میرا خیال ہے جہاں تک آپ ویسٹرن میڈیا کی بات کرتے ہیں اس میں پرسنل موٹیوز بھی انوالوڈ ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کیپ دیٹ اسائڈ کہ جی نہیں وہ ایک ٹرو پکچر ہے آف دا مسلم نیشنز ان دا ورلڈ, یا اٹ از اے ٹرو ریفلیکشن آف ہاؤ مسلمز آر. لیکن یہ کہنا کہ جی نہیں اٹس اے کمپلیٹ اوور اسٹیٹمنٹ, یہ بھی شاید غلط ہوگا. دیکھیے اسامہ بن لادن کا جو فتویٰ ہے, جو اس نے جس کی بیسس کے اوپر یہ وار لانچ کی وہ موجود ہے نا, اس میں اس نے قرآن کے آیات کے حوالے دیے, اس نے اس کے بعد اپنے آپ کو آرگنائز کیا. دیکھیے وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو ایک وقت میں امریکہ نے یوز کیا, اس وقت ان کی نیڈ اور تھی, اس وقت وہ جہادیز تھے, اس وقت مجاہدین تھے, اور اس کے بعد وہ ٹیررسٹ ہو گئے. یہ پرسپیکٹو چینج ہوا ہے, لیکن بندہ تو وہی ہے, بندہ تو وہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب اس بندے کو اگر آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک پرسنالٹی, ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے جو ویسٹ کے ریزسٹنس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, تو اس نے تو ڈکلیئر کیا ہے یہ, اس بات کو وہ مذہبی حوالوں سے بیان بھی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو جہاں پر جمہوریت مستحکم ہوگی, جیسے ہندوستان میں ہماری نسبت زیادہ ہے, وہاں پر ہمیشہ راستہ جمہوری رہے گا. جمہوری ہونے کے نتیجے میں آپ دیکھیں جس وقت ذمہ داری آئے گی سرکار کو سنبھالنے کی, اقتدار کی, حکومت کی, اور آپ 1 بلین لوگوں کو جا کر ان کی حکومت کریں گے, تو آپ مائنورٹی کے ویوز کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ جتنے مرضی ڈیڈیکیٹڈ ہو, آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی 2 طرح کے مذہبی طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم الیکشن کے ذریعے چینج کریں گے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ آئین سے, ان کی مجبوری ہے کہ پارلیمنٹ سے جو کچھ بھی کریں گے اس کے تھرو کریں گے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک ایک انقلابی طریقہ ہونا چاہیے. یہ تو طریقہ ہی غلط ہے, اس سے تو کبھی تبدیلی آئے گی نہیں, 60 سال میں کبھی نہیں آئی. تو اصل میں ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں مسلم سوسائٹیز میں, کہ دراصل دنیا نے اس زمانے میں جدید دور میں جمہوری طریقے کو اختیار کر لیا ہے. اب اس وقت میجورٹی رول جو ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے, اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ اصول پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کو کم لوگوں نے سمجھا ہے کہ اسلام بار بار یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم, قرآن کی آیت ہے کہ بھئی ان کے معاملات ان کے مشورے سے چلتے ہیں, ان کی حکومت ان کے مشورے سے بنتی ہے, ان کی حکومت ان کے مشورے سے اور ان کی میجورٹی سے ختم ہوتی ہے. یہ ایک بیسک چیز ہے. لیکن آپ ایک ملک میں جب آئین موجود ہے اور ایک حکومت کے آنے اور جانے کا ایک طریقہ موجود ہے, تو چاہیے لوگ مین سٹریم میں آئیں. کیا وجہ ہے کہ مین سٹریم میں آپ نہیں آتے اور آپ کھڑے ہو کر لال مسجد میں مورچہ لگا لیتے ہیں, اور لال مسجد میں نکل کے آپ کہتے ہیں کہ یہ خاتون پارلر نہیں جائے گی, یہ خاتون یہ کام نہیں کرے گی, ویڈیو کی دکان کو ہم نے چلنے نہیں دینا. بھئی اگر آپ نے کوئی بات کو نافذ کرنا ہے, پارلیمنٹ کس مرض کی دوا ہے, آپ جائیں پارلیمنٹ میں, وہاں قانون بنائیں. تو یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو جمہوری طریقے سے ہٹ کے کام کرتا ہے, اس کی ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ اثر پذیری زیادہ ہے. People have made Islam into such a violent religion and into such a complicated religion کہ اس کی literally ان لوگوں نے مت مار دی ہے. Islam is so, in my opinion, is so simple and one of the easiest religions to follow. Freedom of expression ہونی چاہیے, ہوتی بھی ہے, مگر خالی وائلنٹ طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. مطلب اب اگر لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے تو وہ اور چیزوں کے اوپر کیوں نہیں بولتے, ویمنز رائٹس کے اوپر کیوں نہیں بولتے, ہیومن رائٹس کے اوپر کیوں نہیں بولتے. I think it is important to look at the cause, what is the nature of this extremism also, where is it coming from, and as to my understanding, when you lose the essence or spirit of any religion and start nitpicking on the detail, جو ڈیٹیل ہے اس پہ اتنے آپ فوکس کر کے ان کو اتنا ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پلیز کاٹیں. But details کے اندر بھی people pick and choose what they want to take and what they want to learn. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے جو بھی سارا کوٹ کیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, فائن, مانا, کچھ حدیثوں میں, کچھ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاد جو ہے وہ جائز ہے اور وہ یہ ہے, اور تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس سے پہلے بھی تو آپ پڑھو نا کہ اس سے پہلے کیا ہے. ایگزیکٹلی سب سے بڑا بندہ تو یہ ہوگا نا جو تھپڑ کے بدلے کچھ نہیں کرے گا. دیکھیے میرے خیال میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سوری, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ تبدیلی آئی ہے نا جدید دور میں, کہ جمہوری طریقے سے
آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک ماڈل یہ ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک طاقت سوسائٹی میں حاصل ہوئی ایک گروپ کو اور وہ اقتدار تک پہنچ گیا. اقتدار میں پہنچنے کے بعد لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے آسان نسخہ ہے تبدیلی لانا. بہت سارے ایشوز اور ہیں جن کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے. میرے خیال میں اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی غلبے کا فلسفہ ہے نا مسلمانوں میں عام طور سے, یعنی پولیٹیکل ڈومیننس, کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا پہ غالب آ جائیں, اور وہ ملکوں میں بھی ہے اور وہ ایز اے نیشن یعنی مسلمان امہ کے طور پر بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل سٹرگلز ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل سٹرگلز ہیں اور ادروائز بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے تبدیلی لانی چاہیے, وہ سارا فوکس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاور میں آ جائے. بالکل. یہ بات کہ سوسائٹی کو کیسے بہتر کرنا ہے. دیکھیے ویسٹ نے جو ترقی آج کی ہے وہ انہوں نے تعلیم کو بہتر کیا ہے, انہوں نے اپنے ہاں سسٹمز بنائے ہیں, اور یہ سچی بات یہ ہے کہ وہ جو سسٹمز ان کے ہاں آج ہیں وہ مسلمانوں کے بہترین ادوار میں بھی موجود نہیں. یعنی ہسٹوریکلی اسپیکنگ اس درجے میں انہوں نے اپنا سوشل سسٹم کو بہتر کر دیا ہے کہ جس کے اندر سے فرد غائب ہو گئے ہیں. ان کے ہاں اتنا بہتر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس زمانے میں وہ وہیں پر زمین پہ نظر آتا ہے. ہمارے یہاں سے لوگ جا کر کے اسلامی نظام کا ان کو درس دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اسلامی نظام, وہ کسی ملک میں تو موجود نہیں ہے, جو تم اس کی بلیسنگز بیان کرتے ہو وہ تو ہمارے یہاں ساری موجود ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کسی سوسائٹی کو, کسی گروہ کو, کسی ملک میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر مثال کے طور پر وہ کون سی بیسک چیزیں ہیں, انصاف ہے, تعلیم ہے, سماجی برابری ہے عورتوں اور مردوں کی, جو محروم طبقات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. اسی کے علاوہ جو وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جس سے کوئی اسٹیٹ بنتی ہے, ہم نے تو کسی کو نہیں بنایا. کہ ہم جب ابھی بات کر رہے ہیں ریلیجیس ایکسٹریمزم کی, جہاد, وہ ساری چیزیں, do you think the lack of religious knowledge can also be called extremism ایک لحاظ سے؟ Lack of proper religious education I would say. یعنی آپ اگر دیکھیے کہ آپ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھیں نا اور لوگوں کو کہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ چھوڑ دیں, بس جنرل نالج جو کہ اسلام کیا ہے. نہیں وہ تو اسی سے آئے گی. لیکن جی میں اس میں بھی عرض کروں آپ ورنہ کس مولوی صاحب سے پوچھیں گے, وہ ایک خاص انٹرپریٹیشن ہوگی. پھر نہیں وہ پیرنٹس جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ جی رمضان کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے رمضان میں پورے روزے رکھنے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے, اس کے بعد عید آتی ہے, ٹھیک ہے, شب برات, شب معراج, یہ ساروں کو No, but where are you deriving this information from? This is coming from your parents or Maulvi? So, but that is not the right way to approach religion, to my understanding. میں اس سوال کا بھی میں کو اپنی دانش کے مطابق جواب دیتا ہوں آپ کو, جیسا کہ میں سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ریلیجیس نالج بھی ایک ڈسپلن ہے, جیسے دنیا میں اور ڈسپلنز ہوتے ہیں. اس کو بھی اصل میں کسی اسکول آف تھاٹ سے ایفیلیٹ کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے. جو بیسک اسکرپچرز ہیں, جو سورسز ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے بالکل ان بائس طریقے. ٹھیک ہے جی, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی, یہ شیعہ ہے, یہ سنی, اس سے ہٹ کے قرآن, حدیث, سنت جو کچھ بھی ہے اس کو ویسے پڑھیں جیسے کہ وہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کوئی مدارس ایسے نہیں ہیں جہاں پر اس بیسس پر تعلیم دی جاتی ہے. دنیا بھر میں جو تعلیم گاہیں ہیں وہ کسی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتی ہیں. اچھا وہ میں ایڈریس کر دیتا ہوں آپ کا سوال بھی. عام طور سے اس کے اندر کوئی ایکسٹریمزم اور وائلنس نہیں پڑھائی جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ سیاسی تحریکوں نے اور جہاد کے اس تصور نے, جو افغان مسئلہ ہوا یا کشمیر, اس میں کچھ لوگ وہاں سے ہائی جیک کر دیے. ڈاکٹر صاحب ایک جو چیز میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی تک ہم نے جتنا ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ایکسپلور کیا ہے ہم اس میں صرف وائلنس کی بات کر رہے ہیں, ہم اس میں صرف مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کلنگ. آئی وانٹ ٹو نو کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہم روز مرہ کی اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. ہم نے میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے, وہ پاسنگ بائی پارک, تو میں نے دیکھا ایک صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے, لیڈیز پارک کے باہر کھڑے ہوئے, چیخ رہے تھے اندر خواتین پہ جو واک کر رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا یہ حال ہے, سر پہ دوپٹہ لو. The question is, I mean, what I want to ask you is کہ آپ نے فرمایا کہ جی قرآن پاک ہمارے لیے بہت بڑی, ایک سب سے بڑی سورس ہی وہ ہے, لیکن ہر کوئی اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کیوں لے کے بیٹھ جاتا ہے. ریلیجیس ایجوکیشن کو بھی ڈراسٹکلی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ مدرسوں میں جو اس وقت نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں قرآن نہیں پڑھاتے ہیں. سب ملا جلا کے کل آیتیں جو پڑھاتے ہیں وہ 2-2.5 پارے ہیں صرف, اور وہ بھی ان کی مخصوص فقہ کے لحاظ سے جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, انٹرپریٹیشن ہے, وہ پڑھاتے ہیں. قرآن کو بطور بک کے نہیں پڑھاتے, بطور ٹیکسٹ بک کے نہیں پڑھایا جاتا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے, ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا, آپ اگر قرآن کا
کوئی ترجمہ پڑھ لیں کسی ٹرانسلیٹر کا اور وہ قوم میں عام کریں، اس کو لوگوں میں پھیلائیں، تو وہ خود بخود آپ کو بتا دے گا کہ آپ اصل میں جان کے احترام کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر کسی ایک کی جان لے لی تو تم نے ساری انسانیت کو مار دیا، اور تم نے اگر کسی ایک جان کو بچایا تو تم نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ وہاں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک ڈیفینیٹلی آپ پڑھیں تو یو ڈیفینیٹلی ڈرائیو یور ریزن فار لیونگ اینڈ یو ریئلائز کہ بھائی ٹھیک ہے یہ طریقے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آپ کو اس کی فردر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں، یہ تمام مذاہب میں ہے کہ دیر آر سرٹن پیپل ہو آر اے گریٹر اتھارٹی اوور یو۔ دنیا کی کس ڈسپلن میں نہیں، مجھے آپ بتائیے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، مطلب کہاں اسپیشلسٹ کسی بھی چیز میں کوئی آدمی فائنل اتھارٹی نہیں، اب یعنی آپ نے قرآن پڑھا،